نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، تذکرہ چل رہا ہے سورۃ الکہف کی تفسیر کا۔ کل گزشتہ اصحاب کہف کے قصے سے جو ہمیں عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا آپ نے تذکرہ سنا۔ آج کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا حکم فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی طرف سے جو آپ کو وحی دی گئی ہے، قرآن پاک ملا ہے، اس کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنا دیجیے۔ معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے یہ بات کہی کہ قرآن پاک کے اندر کچھ چیزیں ہماری خواہشات کے خلاف ہیں، ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک میں سے ہماری چاہت اور ہماری خواہش کے مطابق کچھ چیزیں نکال دیں اور ان چیزوں کو بھی نکال دیں جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو ٹوک جواب دے کر یہ بات ارشاد فرمائی، لا مبدل لکلماتہ، اللہ رب العزت کے احکامات کو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی نہیں بدل سکتا۔ کسی کو کسی بھی قسم کا قرآن پاک کے اندر تغیر و تبدیلی کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جن کو حرام کہہ دیا ان کو کوئی حلال نہیں کہہ سکتا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا جائے، اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کی ایسی حفاظت کی ہے، آج تک کوئی بندہ اور قیامت تک کوئی بھی انسان اس قرآن پاک کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی اور تغیر نہیں کر سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کی باتوں میں، اس کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور آگے فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں مل سکتی۔ جو اسے چھوڑے گا اور اس کے راستے کو چھوڑے گا وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ آگے آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے پیغمبر علیہ السلام کو۔ معاملہ یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں مشرکین مکہ کے ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی، اس میں تمام قبیلوں کا ایک ایک آدمی اس کے اندر موجود تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، اے پیغمبر، آپ ہم لوگوں کو جانتے ہیں اور ہم آپ کو جانتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط ہے کہ جس مجلس میں ہم موجود ہوں گے اس میں آپ غریب اور غلام قسم کے لوگوں کو اس مجلس کے اندر نہیں بٹھائیں گے، ان کو ہٹا دیں گے۔ ان کی منشا یہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں وہ غریب قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہوتی ہے، ہم سردار لوگ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، اس قسم کے صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں۔ ان غریبوں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن آپ ہمارے لیے الگ سے مجلس قائم کریں گے، اس میں کوئی بھی غریب اور نادار قسم کا نہیں ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام کو ابتدا میں یہ خیال آیا کہ ان کے لیے الگ سے ایک مجلس لگا دی جائے، اس لیے کہ جب یہ میری بات سنیں گے، میری دعوت کو قبول کر لیں گے، اسلام لے آئیں گے،
تو جن لوگوں کے ساتھ ابھی یہ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں انہی کو سینے سے بھی لگائیں گے۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے صاف صاف الفاظوں میں یہ کرنے سے منع فرما دیا، اور فرمایا ایک جگہ پر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہ ہٹائیے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو بیٹھنا ہے، بات سننی ہے، تو انہی لوگوں کے ساتھ ان کو بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غریبوں کو، غلاموں کو ہٹا دیتے تو قیامت تک کے لیے غریبوں اور ناداروں کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے تو تمام انسانیت، تمام ایمان والے بندوں کو انما المؤمنون اخوہ کر کے اللہ رب العزت نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، اسلام جو ہے گورے اور کالے میں، امیر اور غریب میں، بادشاہ اور رعایا میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتا۔ آج مغرب جو ہے ان تمام چیزوں سے پریشان ہیں، ان کے گورے الگ ہیں، ان کے کالے الگ ہیں، گوروں کی عبادت خانے الگ ہیں، کالوں کی عبادت خانے الگ ہیں، اور دنیا بھر کے فسادات ان کالے اور گوروں کے چکر میں ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اسلام کی تعلیم اس سے الگ ہے۔ اسلام سب کو سینے سے لگانے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ جب نماز کے لیے ایمان والے بندے مسجد میں اللہ کے گھر میں صف سیدھی کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی صف میں شہر کا رکشہ چلانے والا بھی کھڑا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ اور شہر کا رئیس اور امیر بھی کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے لیے الگ سے کوئی صف نہیں ہوتی، الگ سے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو منع کر دیا کہ آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو نہیں ہٹائیں گے۔ یہاں پر حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے پاس بیٹھتے رہیے جو لوگ صبح اور شام اللہ رب العزت کو پکارتے رہتے ہیں۔ غریب اور غربا کو اتنا لحاظ رکھا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے اللہم احینی مسکینا، اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں تو مسکین بنا کر کے مجھے زندہ رکھیے، وَأَمِتْنِي مسکینا، اور مجھے جب موت آئے تو مسکینیت کی حالت میں موت آئے، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور جب میں اپنی قبر اطہر سے اٹھایا جاؤں تو مسکینوں کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جا کر کے بیٹھ گئے، اور رات کا وقت تھا، غالباً آپ کسی کو پہچانتے بھی نہیں تھے ان میں سے، اور فرمانے لگے خوشخبری ہو تم لوگوں کے لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب و غربا جو ہیں مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور اس آدھا دن کی مقدار 500 سال کے برابر ہوگی۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج میں جنت کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تر تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ یہ معاملہ غریبوں کے ساتھ اسلام کا ہے، اس لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں۔ ان کی منشا کیا ہے؟ یریدون وجہہ، وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی بھلائی ہے۔
قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی بہت بڑی چیز ہے۔ ہم سب کو فکر کرنا چاہیے، ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ اپنی نگاہ شفقت کو ان لوگوں سے نہ ہٹائیے، ان لوگوں کو اپنی نگاہ شفقت سے دور نہ فرمائیے جو غریب لوگ ہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کو، آپ چاہتے ہیں کہ مالدار آ گئے، سردار آ گئے، مجلس کی رونق بڑھ جائے گی۔ حالانکہ مجلس کی رونق مالداروں سے نہیں، سرداروں سے نہیں، اخلاص و للہیت سے بڑھتی ہے، اور اخلاص و للہیت یہ غریبوں کے اندر ان کے بنسبت زیادہ ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ایسے لوگوں کی بات نہ مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ یہ جو سرداران آئے ہیں، ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اس لیے آپ ان کی بات نہ مانیے۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے الگ سے مجلس لگائی جائے، ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ فکر کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ ایمان والے بندوں کو چاہیے کبھی بھی ہمارا دل جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، نصیحت یہ ہے، ایک صحابی کو آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنا چاہیے۔ ایمان والے بندے کا دل کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ شیطان جو ہے اس کے اوپر قبضہ جما لیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ میں ان کی چھوٹی سی بچی تھی، مچھلی پکڑ کر کے بچی کو دیتے تھے اور وہ بچی جو ہے تھیلے کے اندر رکھتی جاتی تھی۔ ادھر یہ مچھلی پکڑ رہے ہیں اور وہ تھیلے میں رکھتی اور چپکے سے نکال کر کے ایک ایک مچھلی کو واپس دریا کے اندر ڈال دیتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مچھلی دیکھیں کتنی پکڑ لی ہیں، دیکھا تو تھیلا خالی ہے۔ فرمانے لگے کہ مچھلی کہاں گئی؟ تو بچی کہتی ہے میں نے ساری مچھلی اسی دریا میں واپس ڈال دی۔ پوچھا ایسا تم نے کیوں کیا؟ بچی نے کہا کہ ابو جان ہم نے سنا ہے کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ شکاری کا شکار بن جاتی ہے۔ ہم اللہ کے ذکر سے غافل مچھلیاں کھائیں گے تو ہمارے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! بڑے لوگوں کی اولادیں بھی ایسی ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم اپنے دل کو کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رکھیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ ایسے لوگوں کی باتیں نہ مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اپنے نفس اور خواہشات کے پجاری ہیں یہ لوگ، اور نفس کی پیروی کرنے والا وہ جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کی جو 2 شرطیں رکھی ہیں، جو 2 کام کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، ان میں سے ایک شرط یہی ہے کہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو جو ہے خواہشات کے اوپر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور اپنے نفس کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں کی باتیں نہ مانیے جنہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔
وہ حد سے آگے نکل گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ غریبوں سے، نادار لوگوں سے اپنی نظر شفقت ہٹا لیں، آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ چند گزارشات تھی جو ان آیات کے ذیل میں آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔